عام کرنا چاہیے. علماء سے بات کریں گے، دو چار بات سوال جواب پوچھیں گے، ان سے بحث کریں گے، کچھ بھی کریں گے، اس کو پوسٹ کریں گے واٹس ایپ پہ، میری فلاں سے بات چیت ہوئی، بحث ہوئی، یہ دیکھو میں کتنا بڑا چیمپئن ہوں. کیوں؟ علماء آپ اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم بہت بڑے علم والے ہیں. بعض اوقات کوئی پرسنل معاملہ ہوتا ہے، کسی عالم سے بات کر دی اور عالم نہیں چاہتا ہے کہ اس کو عام بیان کیا جائے، اس نے بہت کیجولی بہت ساری باتیں، اس میں ہنسی مذاق بھی ہے، آپ نے ریکارڈ کر لیا اس کو. اولاً تو اس کی اجازت کے بغیر تھا، یہ بھی صحیح نہیں تھا، یہ غلط تھا. پھر اس کی اجازت کے بغیر نشر بھی کر دیا. اس نے آپ کو جواب دیا، پوری دنیا کو نہیں. فرق ہوتا ہے نا. آپ گھر میں جو باتیں کر رہے ہیں میں نے ریکارڈ کر لیا اور اس کو پوری دنیا میں ڈال دیا، بولے کیا بات ہے، انسان ہی تو ہے نا. آپ کو کتنا خراب لگے گا، بولے میری گھر کی باتیں ہیں، آپ نے کیوں ڈالی عام؟ آپ نے کیوں پرسنل چیز کو عام کیا؟ اپنی پرائیویسی کا تجھ کو لحاظ ہے، علماء کی نہیں. بلکہ بعض اوقات علماء کے بیانات پہ یہ تنقید کرتا ہے. کوئی عالم کا واٹس ایپ پہ آپ بھیج دیے کسی کو، بولے گا انہوں نے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. کیوں کیسا کہنا چاہیے تھا؟ اس کی چاہت کے خلاف بات آئی تو علماء کے بارے میں خود بھی بولے گا اور اس کو عام کرے گا، یہ عالم صحیح نہیں ہے، یہ اچھا عالم نہیں ہے. حالانکہ وہ عالم عقیدے میں صحیح ہے، منہج میں صحیح، سب کچھ ٹھیک. جو غلط ہے اس کے بارے میں بولنا اور بات ہے، وہ بھی تو کیوں بولے گا؟ علماء بولیں گے. علماء کی بات تو نقل کر سکتا ہے، تو اپنی طرف سے کہے گا، بدتمیزی والی بات کرے گا. اچھے اچھے علماء کے بارے میں آدمی کہتا ہے انہوں نے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ صحیح نہیں بول رہے. کوئی آدمی سیاسی مسائل میں کچھ بول دے عالم کہ مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بولے بزدل ہے، عالم بزدل بنا دیں گے ہم لوگوں کو. اپنے عالم کے بارے میں، معتبر عالم کے بارے میں، کیونکہ تیری خواہش کے خلاف ہے تو ان کے خلاف ہو گیا. آج ہم اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے، خواہشات کے تابع ہو گئے، علم کے نہیں. اس لیے کسی کا علم، کسی علم والے کی بات ہماری خواہشات سے ٹکرانے لگے، ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. اس کے بارے میں پھر جو جی میں آئے بولنے لگیں گے، فیس بک پہ پوسٹ بنا کے ڈالیں گے، اس کی واٹس ایپ پہ اس کے بارے میں بنا کے ڈالیں گے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے کسی آپ کی غلطی پہ تنقید کی یا آپ کی پسند پر اس نے تنقید کی، جس سے آپ کی محبتیں جڑی ہوئی اس پہ اس نے تنقید کر دی. اب وہ دشمن بن گیا آپ کا اور آپ اس کے دشمن بن گئے. اچھی بات نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا، سیأتی علی الناس سنوات خداعات، آخری زمانے میں ایسے سال آئیں گے، ایسا دور آئے گا، سنوات خداعات، دھوکے والے سال ہوں گے. دھوکے کا زمانہ ہوگا، وہ دھوکے بازی ہوگی سب طرف. یا ایسا حال ہوگا کہ جس میں کنفیوژن ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا صحیح کیا ہے. یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھٹلایا جائے گا اس کو. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور اس دور میں خیانت کرنے والے کو امانتیں سونپی جائیں گی، اور خیانت کرنے والے کو امانت سونپی جائے گی اور امین کو خائن قرار دیا جائے گا. الٹا ہو جائے گا سب. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور وہ ایسا دور ہوگا جس میں رویبضہ بولنے لگیں گے، بڑبڑانے لگیں گے. قیل وما الرویبضہ، صحابہ نے پوچھا کہ یہ رویبضہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، گھٹیا آدمی، جاہل آدمی، کم عقل آدمی جو امت کے عمومی معاملات میں بولنے لگے گا. اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 3650، حدیث صحیح ہے. وَيَتَكَلَّمُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ، اس دور میں رویبضہ بولنے لگیں گے. کون؟ کم عقل، کم علم، کم ظرف آدمی، گھٹیا آدمی. یہ کیا کرے گا؟ بولے گا امت کے معاملات میں. آج آپ دیکھیے اس کی رائے اس کے گھر میں کوئی سنتا نہیں ہے، فیس بک پہ آئے گا، یوٹیوب پہ آئے گا، سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے، فلانے ملک میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اور میری رائے یہ ہے. تو کون؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ دین کا علم تجھ کو کتنا ہے؟ دنیا کا علم تجھ کو کتنا ہے؟ تیری معلومات کتنی صحیح ہے؟ تجھ کو اپنے گھر کے بارے میں اصلاح کا تیرے پاس طاقت نہیں ہے، تو عالم کی اصلاح کرنے کی بات کر رہا ہے. تو ایسے لوگ جو کسی بھی اعتبار سے بولنے کی، جن کو چپ
ایسا ان کو بولنا چاہیے. ایسے لوگ بول رہے ہیں جن کی بولنے کی حیثیت نہیں ہے, جن کو نہیں بولنا چاہیے, جن کا نہ بولنا نیکی ہے. ایسے لوگ چونکہ آج بس شروع کر دیا, آن لائن کر دیا, یا ریکارڈ کر دیا اور اپلوڈ کر دیا, انٹرنیٹ فاسٹ, موبائل فون اچھے سے اچھا, کیمرہ اچھا, اس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, بس ڈال دیا. کسی عالم سے پوچھا نہیں, کسی جانکار سے پوچھا نہیں, دیکھیے میں یہ بات میں بولنا چاہ رہا ہوں, یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی؟ وہ تھوڑی کسی کا غلام ہے, وہ تھوڑی نہ کسی سے پوچھنے والا ہے. تو بہت بڑا علامہ ہے وہ اپنے کو سمجھتا ہے علامہ, لیکن اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. غلط بات, دیکھیے کتنا بھی غلط بولو, کوئی نہ کوئی ماننے والے تو ملیں گے, کوئی نہ کوئی لائک کرنے والا تو ہوگا, چاہے کتنا ہی یہ نالائق کیوں نہ ہو, اس کو کوئی نہ کوئی لائک کرنے والا ضرور ہوگا. کوئی نہ کوئی جاہل اس کے طرح ہوگا, اس کی بات اس کو پسند آئے گی, اور یہ پھر اس کو دیکھ کے خوش ہوتا, دیکھو 50 لائک مجھ کو مل گئے ایک ہی دن میں. دنیا میں 50 جاہل ایسے اس سے گرے ہوئے جاہل بھی تو ہیں جو اس کو پسند کریں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. آدمی اس طرح کا استعمال نہ کرے, اور یعنی یہ چیزیں ان سے بچے آدمی. اور اسی میں دہشت گردی اور اس طرح کی چیزیں پھیلانے کا باب ملتا ہے, راستہ لوگوں کے لیے کھلتا ہے کہ آدمی ایسی باتیں بول جاتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ معاملہ کہ ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں, اخلاص کے ساتھ, اچھی نیتوں کے ساتھ, علم کے ساتھ, علماء کی ماتحتی کے ساتھ ہم اس کا استعمال کرنے والے بنیں. ہم اپنی عبادات کو ضائع کر کے سوشل میڈیا کو, موبائل فون کو استعمال نہ کریں, بلکہ ہم اس کو اپنے لیے خیر کے لیے استعمال کریں, شر کے لیے نہیں.